سعید بن عامر جی یہ تیری رعایا کو تیرے سے 4 شکایتیں ہیں. کہا جی حضرت بولیے. کہ یہ کہہ رہی ہیں پہلے صبح صبح فجر کی نماز کے بعد آ جایا کرتا تھا، اب یہ کہتے ہیں وہ 9 بجے چاش کے وقت آتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جناب سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر تیرے علاوہ کوئی پوچھتا تو اللہ کی قسم اسے کبھی نہ بتاتا، لیکن کیا کروں تو وقت کا حاکم ہے، خلیفہ وقت ہے، تو نے مجھے یہاں مقرر کیا ہے، گورنر بنا کے بھیجا. پہلی شکایت یہ عمر تجھے کیا پتا میں وقت کا گورنر، میرے گھر کے اندر ملازم کوئی نہیں، 30 سال میری شادی کو ہو گئے، بیوی میری بڑی خدمتگار ہے، کچھ عرصہ پہلے بیمار ہو گئی، ٹانگوں سے معذور ہو گئی. عمر میرے گھر کے اندر کام کرنے والا کوئی نہیں، صبح فجر کی نماز کے بعد اپنا ناشتہ اس کا ناشتہ بناتا ہوں، خود تیار ہوتا ہوں، اسے بنا سنوارتا ہوں، عمر اس کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہوں. اللہ اکبر، اس کی دیکھ بھال کرتے کرتے دل چڑھ جاتا ہے، اس لیے مجھے اللہ غنی لوگوں کی باتیں سننے میں، ان کے پاس آنے میں اس لیے مجھے دیر ہو جاتی ہے. پہلی بات کا جواب دیا. سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. فرمایا دوسری بات کا جواب دے دے، پہلے تو ہفتے میں کوئی چھٹی نہ کرتا تھا، اب ہفتے میں ایک چھٹی کرتا ہے، اس کی کیا وجہ؟ کہنے لگے اللہ اکبر. عمر بتانا نہیں چاہتا تھا، تو نے پوچھ لیا تو سن لے. اپنے کپڑے کو، کرتے کو ہاتھ لگا کے کہنے لگے عمر اللہ کی قسم وقت کے گورنر کے پاس صرف ایک ہی کرتا ہے، گورنر کی کرسی آ گئی لیکن میں نے دوسرا جوڑا کوئی نہیں بنایا. عمر ہفتے میں چھٹی اس لیے کرتا ہوں، اس کرتے کو، اس شلوار کو، اس تہمت کو دھو کر دھوپ میں سکھاتا ہوں اور بیوی کی چادر اوڑھ کے بیٹھ جاتا ہوں. عمر شام ہو جاتی ہے، کپڑا نہیں سوکھتا، موٹا ہے، اس لیے عمر مجھے ہفتے میں ایک چھٹی کرنا پڑتی ہے. حضرت عمر نے اور زور زور سے رونا شروع کر دیا ہے. تیرے سے تیسری ہمیں شکایت یہ ہے اللہ غنی، تیسری شکایت ہمیں تیرے سے یہ ہے تو بیٹھا بیٹھا رونے لگ جاتا ہے، روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہے. عمر میں نے 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، 40 سال سے پہلے کی زندگی میری کفر و شرک میں گزری. جب پچھلا 40 سال کا زمانہ آتا ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ جانے اللہ معاف کرے گا یا نہیں معاف کرے گا. عمر یہ حالت جب ہوتی ہے میری آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، دل میرا دھڑک کر اتنا کمزور ہوتا ہے، غش کھا کے میں زمین پہ گر جاتا ہوں. حالانکہ نبی کے صحابہ کے بارے میں اعلان کر دیا، بلکہ سارے کافروں کے بارے میں اعلان کر دیا کہ جو نبی کے لائے ہوئے دین کو اپنائے گا، جو کلمہ پڑھے گا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا جو کلمہ پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کی پہلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے چوتھی بات شکایت تیرے سے یہ ہے، دل کو ان کی بات سنتا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر میں جاتے ہو پھر تم اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے. کہنے لگے عمر ذرا میری داڑھی کی طرف نظر دوڑاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داڑھی دیکھی، کیا دکھانا چاہتا ہے سعید؟ فرمایا عمر میری داڑھی میں دیکھ کوئی بھی بال کالا راکا نہیں، ساری داڑھی سفید ہو گئی. عمر جب سفید داڑھی ہو جائے تو سمجھو موت کا بلاوا آ گیا ہے. عمر داڑھی سفید ہو گئی، کالا بال یہ ننارا. عمر اللہ غنی، دل مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، رات کو مصلی بچھا کے بیٹھ جاتا ہوں. عمر اللہ کی قسم سوتا نہیں، ساری رات سجدے میں پڑھ کر رو رو کے اپنے اللہ کو راضی کرتا ہوں. رعایا سے فرمایا بتاؤ اور کوئی شکایت ہے؟ کہنے لگے نہیں جی ہمیں کوئی شکایت نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہونے لگے. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نے ان کے سوال سنے، شکایتیں سنی، میرا جواب سن لیا، اب میرے لیے کوئی سزا تجویز کر کے چلا جا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دامن پھیلا دیا، رو کے کہنے لگے اللہ اس جیسے مجھے 3-4 اور دے دے تاکہ مجھے حکومت چلانے میں آسانی ہو جائے.